اسلام سے پہلے زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا؟ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، عورت کے اعتبار سے عورت کو کیا عزت دی جا رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اس سے کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی۔ روزانہ کے اعتبار سے کتنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، میراث کے اندر ان کو کوئی حصہ نہیں ہے، 100 طلاقیں دی جا رہی ہیں اور پھر رجوع کیا جا رہا ہے اور عورت کو درمیان میں معلق کیا جا رہا ہے۔ اسلام جب آیا اور تعلیمات نبوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جب آئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے جس کو بیٹی دی اور وہ اس پر خوش ہوا اور اس نے تانا نہیں دیا، بڑی عجیب بات ہے، اس نے تانا نہیں دیا اور اس نے بیٹی کو خوش رکھا، پھر اگلی بات فرمائی کہ بیٹوں پر بیٹی کو ترجیح دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس باپ اور اس ماں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا کہ 2 بیٹیاں جس کی ہوں اور پھر ان کی پرورش کرے اور بلوغت تک ان کو لے کر جائے، فرمایا اللہ جہنم کو بند کر کے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اب یہ اسلام عورت کا ایک مقام بیان کر رہا ہے، بیٹی کا ایک مقام بیان کر رہا ہے، بحیثیت بہن کے اس کی عزت کو بتایا، بحیثیت ماں کی عزت کو بتایا، بحیثیت بیوی اس کے مقام کو بتایا۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں سب سے پہلی قربانی دینے والی اور اسلام میں سب سے پہلے رتبہ شہادت کو پہنچنے والی ہستی وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار کی والدہ ہیں۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، مکہ کی زندگی ہے۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ کا خاوند مار کھا رہا ہے، بیٹا مار کھا رہا ہے اور خود حضرت سمیہ مار کھا رہی ہیں۔ اور جب ظلم کی انتہا ہوئی اور اس پر بھی جب ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کیا؟ دونوں ٹانگوں کے ساتھ رسی باندھی، ایک رسی کو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری رسی کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، دونوں کو مخالف سمت بگایا اور حضرت سمیہ کے زندہ 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ہے باطل کا نظریہ، ایک ہے کفر کا نظریہ اور ایک ہے اسلام کا نظریہ کہ اسلام اپنی تو اپنی غیر کی بیٹی کے ساتھ بھی کیا معاملہ کر رہا ہے۔ اسلام اپنی بہن، اپنی ماں، ایک مسلمان کی اپنی ماں ہے، اپنی بہن اور اپنی بیٹی، اس کے ساتھ اس کا برتاؤ تبھی چیز بھی ہے کہ ماں کا ادب کیا جائے۔ لیکن اسلام نے کہا ہے کہ اگر کسی غیر کی بیٹی کوئی معاملہ تمہارے ساتھ آگے، اس کی رہنمائی بھی اسلام نے کی اور مثالیں دے کر اسلام کے اندر ہزاروں واقعات ہیں کہ کس انداز سے کیسا معاملہ کیا، اور تاریخ عالم ایسی مثال دینے سے قاصر ہے۔ چاہے صحابہ کا دور ہو، چاہے بعد کا دور ہو، یا چاہے آج کے قریب کا زمانہ ہو، طالبان کی قید میں ایک انگریز خاتون آتی ہے، ڈھونڈنے والے اس کو ڈھونڈتے ہیں، وہ ان کی قید میں ہے۔ جب وہ آزاد ہوتی ہے اور آزاد ہونے کے بعد وہ پہلی بات یہ کہتی ہے، اے عالم انسانیت سنو، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو مسلمانوں کی قید میں تھی، جن کو کفار وحشی کہتے ہیں، جن کو کفار درندے کہتے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم میں ان کی قید میں تھی، میری نگاہوں نے دیکھا، اپنے کھانے کے لیے تو رات کی ٹکڑے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ٹکڑے پانی میں بھگو کر ایک طالب اس کو کھا رہا ہے، لیکن میرے کھانے کے لیے جو میری پسند کا کھانا تھا وہ لایا جا رہا ہے۔
میرے ساتھ عدل اور انصاف کی وہ مثال قائم کی، اگر یہ اسلام ہے تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہے صحابہ کے دور کے واقعات، ان کو پیش کرنا، ایک ہے آج کے دور کے واقعات۔ اور آج کا مسلمان میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہتے ہیں جی یورپ، امریکہ یہ وحشی لوگ ہیں، یہ ذات کے اعتبار سے یہ درندے لوگ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ملکوں کو تار نہیں کیا، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی ماؤں کے کوکھ اجڑے، کتنی بہنوں کے سہاگ اجڑے، کتنوں کے گھر تباہ ہوئے، کس طرح زندگی گزاری، وطن سے بے وطن ہوئے، ہجرت کی صحبتیں برداشت کی، اس کا سبب کون تھے؟ یہی لوگ تھے۔ اور اسلام اپنے تو اپنے غیر کے ساتھ بھی بتایا کہ کس طرح برتاؤ کیا جائے، کیسے معاملہ کیا جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر اسلام مردوں کے حقوق بیان کرتا ہے، وہیں اسلام عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عموماً ہم کہتے ہیں نا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے۔ یہ ذرا بات یاد رکھنا، یہ مردوں کو عورتوں پر جو فوقیت دی گئی ہے نا، یہ کوئی اللہ کے ہاں محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ مرد عورت پر اس کو فوقیت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اللہ کے ہاں محبوب ہے، اس کا رتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ امور، گھر کے امور چلانے کے لیے، سلطنت کے امور چلانے کے اعتبار سے کہا ہے تمہیں فوقیت دی گئی ہے، ورنہ اللہ کے ہاں فرمایا یاد رکھو کہ چاہے مرد اور عورت ہے، تم میں سے جو زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہوگا، اس کا رتبہ اور مقام اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہوگا۔ اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ مردوں کے اعتبار سے عورتوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ایمان اور یقین کے اعتبار سے حضرت خولہ بنت ثعلبہ، آپ بوڑھی ہیں، بڑھاپے کی دہلیز کو چھوا ہوا ہے، کثیر اولاد ہے، کچھ بچے بڑے، زیادہ بچے چھوٹے ہیں، تو خاوند نے کہا انت علی کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، اور طلاق بھی مغلظہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ خاوند پر حرام ہو گئی ہے۔ یہ روتی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب، بچے چھوٹے ہیں، خاوند کے پاس چھوڑ نہیں سکتی، خاوند سنبھال نہیں سکتا، باپ ماں اور ہے نہیں ہے، پیچھے جا نہیں سکتی کہ پیچھے ہے کوئی نہیں ہے، میں ان کو لے کر در بدر کہاں پھروں گی؟ اللہ کے محبوب خاوند نے یہ کہہ دیا ہے، کوئی راستہ اور سبیل نکالیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تک اس کے بارے میں اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا، جیسے تجھے تیرے خاوند نے کہہ دیا ہے ویسے ہی تو ان پر حرام ہو گئی ہے۔ پھر حضور سے جھگڑا کر رہی ہے، حضور سے کہہ رہی ہے، عرض کر رہی ہے اللہ کے محبوب شکل جھگڑے کی، نیت جھگڑے کی نہیں ہے، شکل ایسے پیدا ہو گئی تو اللہ کہتے تجادلو کا، اس کے الفاظ کو قرآن میں اللہ نے نقل کیا۔ پھر کہتی ہے اللہ کے محبوب کچھ کیجئے، حضور نے فرمایا نہیں ایسے ہی ہے، حضور موجود ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ خولہ بنت ثعلبہ حضور سے یہاں ہٹ گئی اور تھوڑا سا دور ہو کر حضور کے اسی جگہ پر، اسی حجرے میں ادھر ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے اللہ میری حالت کو تو دیکھ رہا ہے، میری حالت کو تو دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی فریاد تیرے نبی کے پاس لے کر آئی، خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں آرام ہو گئی ہو، بچے چھوٹے ہیں، کدھر لے کر جاؤں گی؟ اب یہ ادھر ہو کر اللہ سے بات کر رہی ہے، کتنی دیر گزری، چند لمحے گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی اترنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے خولہ خاموش ہو جا، وحی آ رہی ہے، اور زور سے کہنے لگی ربا وحی تو اتر رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں وحی میرے حق میں ہو میرے خلاف نہ ہو، وحی میرے حق میں ہو میرے خلاف نہ ہو۔ جب وحی ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 28واں پارہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک،
اللہ نے فرمایا خولا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں قرآن کو اتار دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، حضرت خولا مسلمان کسی کافر کی قید میں نہیں، وطن سے ذاتوں ہزاروں میل دور نہیں ہے، مدینۃ الرسول میں موجود ہے، حضور کا دیدار کر رہی ہیں، آپ کے پاس فریاد لے کر آئی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فریاد پیش کر رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ادھر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، اللہ وحی کی صورت میں حضور پر قرآن نازل کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو سوچو، اگر اللہ خولا کی سن سکتا ہے تو مجھے بتاؤ میری اور آپ کی بہن عافیہ کی نہیں سن سکتا؟ اس کی آہذاری کہاں تک پہنچتی ہوگی، اس کا رونا کہاں تک پہنچتا ہوگا؟ آج کہتے ہیں ملک خداداد کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آج کہتے ہیں ملک خداداد کی معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ معیشت کیسے ٹھیک ہو؟ تم نے چند ڈالروں کے عوض قوم کی بیٹی کو کافر کافروں کے حوالے کر دیا۔ اسی کا خط آتا ہے اور اس خط میں لکھا ہوا ہے، اپنی بہن کو آتا ہے اور وہاں کا دروغہ، اس جیل کا دروغہ کہتا ہے کہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتے عرصہ ہو گیا، میں جب بھی رات کو ڈیوٹی کی اس کی جیل سے گزرتا ہوں، اسے میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور اس کا کمرہ رات کی تاریک سے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا کمرہ نور سے بھرا ہوا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 20 سال کے دن بھی گزر گئے، رات بھی گزر گئے، امت کی بیٹی وہاں پر قسم پرسہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ آج بہن ملنے جاتی ہے تو بہن سے پوچھتی ہے مجھے بتاؤ پاکستان ختم تو نہیں ہو گیا کہیں؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جی کرتا ہے زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر اتر جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ میں کفار کو قید کر کے لایا جاتا ہے، اس میں ایک حاتم طائی کی بیٹی بھی ہوتی ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ایک عورت ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، حضور نے اپنی چادر صحابی کو دی، جاؤ جا کر اس بچی کو دو اور سر پر کرے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے محبوب وہ تو کافر ہے، آپ کی پاکیزہ چادر، آپ کی طیب چادر، آپ کی طاہر چادر۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے محمد کی ہو چاہے کافر کی ہو، لا نہ کوئی ایسی مثال۔ اسلام تو یہ بتاتا ہے، اسلام تو یہ دکھاتا ہے۔ ہائے افسوس مسلمان، تو نے اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، تو نے اپنے نبی کی صورت کو چھوڑ دیا۔ آج 20 سال کے بعد ذرا چشم تصور میں سوچو، 20 سال کے بعد دیار وطن میں پاکستان سے امریکہ اس کی بہن جاتی ہے، 20 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات بھی کس انداز میں؟ فرمایا بہن کو بوسہ نہیں دے سکتی، بہن کا ہاتھ نہیں چوم سکتی، درمیان میں شیشہ ہے، درمیان میں موٹا شیشہ ہے، ایک بہن ادھر ہے دوسری بہن ادھر ہے، سامنے بات بھی نہیں کر سکتے، ادھر بھی ٹیلی فون اور ادھر بھی ٹیلی فون، باتوں کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ 20 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور بہن پوچھتی ہے بتا میری بڑی بہن میری ماں کا کیا حال؟ اسے کیا پتہ ہے اس کی ماں دنیا سے جا چکی ہے؟ کہتی ہے میں اس کو کس طرح بتاؤں، تیری ماں تو مر گئی ہے تیرے غم میں، آنسو بہتے ہوئے مر گئی۔ کہتی ہے میرا جی چاہا میں اس کو اس کی بیٹوں کی اولاد کی تصویریں بتاؤں، ظالموں نے مجھے تصویریں بھی نہ بتانے دی کہ تیرے بیٹے جوان ہو گئے۔ ایک بیٹا اسی کے ساتھ قید ہوا تھا جس کا آج تک نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بتاؤ کل قیامت کو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ آنسو تو بہا سکتے ہیں نا، اپنی بہن کے لیے رو تو سکتے ہیں نا، ربا یہ ہماری بہن ہے، ربا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی بیٹی ہے جس کو 20 سال کفار کی قید میں ہو گئے۔ ربا کتنے حکمران آئے، کسی نے آواز کو بلند نہ کیا، کسی نے اس کی رہائی کے لیے سبیل کو پیدا نہ کیا، لیکن کیا میں نے بھی دعائیں مانگی ہیں، میں نے بھی آنسو بہائے ہیں، میں بھی رویا ہوں؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، چین نہ آئے اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنی استعداد کے مطابق آواز کو بلند کریں،
جہاں جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے وہاں وہاں تک اس آواز کو بلند کریں، ربا اب اس کے لیے کوئی سبیل کو پیدا کر، اب اس کے لیے کوئی آسانی کو پیدا کر، اب اس کے لیے کوئی راستے کو آسان فرما کہ اپنے وطن میں واپس آ جائے۔ کہاں کہاں انسان روئے، کدھر کدھر انسان جائے، ہم کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ تو ایک وہ ہے جو غیر کے قبضہ میں ہے، اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں جن پر ہمارا اختیار ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیوی ہے، جن کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، کیا ان کے ساتھ میرا برتاؤ کہیں وہ کفار جو عافیہ کے ساتھ کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ ماں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی، ہاں اتنی بات ہے یاد رکھو جب اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے پھر سمجھ لو اب قیامت آنے والی۔ خدا کی قسم دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے جب اس بات کو میں سنتا ہوں کہ اولاد اپنے ماں باپ کو جواب دیتی ہے، اولاد ماں باپ کے سامنے اونچا بولتی ہے۔ خدا کی قسم انہیں کیا پتا باپ کا رتبہ کیا ہے، انہیں کیا پتا ماں کا رتبہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اگر باپ ناراض ہے تو یاد رکھو آسمان والا بھی ناراض ہے، اگر باپ راضی ہے تو عرش والا بھی راضی ہے۔ باپ کو ناراض کر کے تو حج کر، تو زکوٰۃ دے، تو نماز پڑھ، تو صدقہ کر، تو خیرات کر، لیکن جو رضا کا دروازہ ہے جب وہ تجھے توڑا ہوا ہے پھر یاد رکھ تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو کہیں ماں کے ساتھ عافیہ والا سلوک تو نہیں کر رہا۔ بہن اللہ نے دی ہے، عید کا زمانہ آتا ہے، میرے محترم دوستو تھوڑا سا شاپر کے اندر پیسے ڈالے، جتنی اپنی استطاعت ہے اس لفافے کو بند کیا، جیب میں ڈالا، نکل گیا، 3 بہنیں ہیں 4 بہنیں ہیں، بہنوں کے پاس چلا گیا، بہن کا حال احوال پوچھا، بتا کیا حال ہے تیرا، کس طرح زندگی گزارے، جاتے ہوئے لفافہ بہن کو پکڑا دیا۔ وہ پیسوں کی محتاج اور بھوکی نہیں ہوتی، خدا کی قسم یہ شفقت اور محبت جب اس پر نچھاور کرتے ہیں، بہن بھائی کہیں بھی ہوتا ہے، خدا کی قسم بہنیں ہاتھ اٹھا کے بھائی کے لیے پھر دعائیں کرتی۔ بیوی ہے اس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ نکاح کے ذریعے حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس رشتے کو بیان کیا، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اس رشتے کو بیان کیا۔ فرمایا حقوق خاوند کے بیوی پر اور بیوی کے خاوند پر بالکل واضح طور پر بیان کر دی۔ اور ہمارا برتاؤ کیا ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں؟ جہاں ہماری بہنیں ہیں وہاں انہی بہنوں میں سے ہماری ایک بہن عافیہ صدیقی بھی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں آج تو انشاءاللہ پورا مجمع جب یہاں سے اٹھے تو 2 رکعت پڑھ کر جائے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے جائے۔ اللہ ہمارے اختیار میں ہے، تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری فریاد کو سن کے ہماری اس بہن کی آزادی کا کوئی راستہ پیدا کر دے، کوئی سبیل پیدا کر دے، بند دروازوں کو کھول دے۔ یا اللہ تو کھولنے والا ہے، کچھ تو ہمارا حصہ پڑ جائے گا نا۔ اور جب تک زندگی باقی رہے صرف یہ نہیں، روزانہ 2 رکعت نفل نیت صلاۃ الحاجت پوری امت کے لیے پڑھیں، پوری امت کی مائیں بہنیں بیٹیے، اور میرے محترم دوستو پوری امت کے نوجوان جہاں جہاں قید میں ہیں، جہاں جہاں دکھ اور تکلیف اور غم کے اندر مبتلا ہے، میرے محترم دوستو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرنا۔ اللہ ان مجاہدین کے لیے اللہ ان کی تو مدد و نصرت فرما۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔